میں چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو تصوف پر حضرت پیر صاحب نے بہت کام کیا ہے، اور پھر کوئی خاص عطا و نوازش ہے حضور فیض عالم گنج بخش جہاں سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات آپ نے PDF میں بھیجی۔ صوفی تصوف، یہ صوفی اور تصوف کا دین سے کیا تعلق ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تصوف دین سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، تصوف ہی دین ہے۔ آپ ذرا آمنے سامنے والے ادھر دیکھیں گے، جو تصوف ہی دین ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ آج کل جامعات کی مختلف بزمیں ہیں، ختم بخاری شریف آخری حدیث کا درس ہوتا ہے، تو بخاری کی پہلی حدیث کے اندر تصوف کا حسین سبق موجود ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، ایک حصہ پڑھ رہا ہوں اس کا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل، امارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر جتنے بھی معمولات ہیں یہ کیا ہیں؟ اعمال۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا نیت۔ بنیاد کیا ہے؟ نیت۔ اب دیکھیں، ایک بندہ مسجد میں آیا، اذان سے پہلے بیٹھا، اذان مسجد میں سنی، سنتیں پڑھیں اور خوب طوالت سے پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھی، بعد کی سنتیں بھی پوری پڑھیں، 2 رکعتیں مزید اضافی پڑھ لیں اور لمبی چوڑی تسبیح بھی کری اور مسجد سے چلا گیا۔ لیکن اس سارے عمل کے پیچھے یہ تھا کہ گلی محلے والے، مسجد کے نمازی مجھے اچھا، نیک، صالح، متقی، اللہ اللہ کرنے والا سمجھیں۔ تو کیا ہوا؟ اتنے زیادہ عمل، مسجد سے قدم نکالا نہیں کہ لپیٹ کے منہ پہ مار دیے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے، اذان ہوگی، اچھا اٹھ دیں اٹھ دیں چل دیں اور پھر اٹھ گیا اور اب عزم مصمم کر لیا کہ اوہو مجھ سے تو غلطی ہو گئی، کم از کم میں جماعت میں مل جاؤں۔ اب وضو کر کے گھر سے دوڑا گیا، اور جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ اسے جماعت کا ثواب نیت کے مطابق مل گیا۔ کچھ سمجھے بات کی؟ یعنی پہلے نے کتنے کٹھن مرحلوں سے گزرا ہے، کتنی مشقت کی، کتنی محنت کی، ساری محنت کے بعد بھی لپیٹ کر منہ پہ مارا۔ اور دوسرا سچی نیت سے آیا کہ فرض ادا ہو جائے، مالک کے گھر میں حاضر ہو جاؤں، لیکن مسٹیک ہو گئی، اسے وقت کا نہیں پتا تھا، آ گیا ہے تو سلام پھر چکا ہے، کا نیت اس کی اللہ کی عبادت کی ہے، تو یہ نیت کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ بھائی صاحب، اسی کا نام تو تصوف ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں تو جو میرے کلاس فیلو ہیں وہ تو بولیں، علماء تو سبق سنیں، کہ صفائے قلبی کا، دل کو صاف کرنے اور رکھنے کا نام تصوف ہے۔ دل کے صاف رکھنے کا نام کیا ہے؟ بولیے بولیے۔ حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ نے تصوف اور صوفی پر طویل کلام کیا۔ صوف ان کا کپڑا پہننے والے ہیں، صوفی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیب تن فرمایا، سب سے پہلے سفید بال بھی انہی کی ریش انور میں آیا، اور رب کے حضور عرض کی الہی یہ کیا ہے؟ فرمایا نور ہے، عرض کی پھر اور بڑھا دے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کوئی دین سے الگ یا ایکسٹرا سسٹم نہیں ہے، تصوف ہی دین ہے، کہ تمام چیزیں، کہیں نیت فرض ہے، کہیں نیت واجب ہے، کہیں نیت سنت ہے، کہیں نیت مستحب ہے۔ اب نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ کتنا پیارا جواب آ رہا ہے، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت فرض، نیت واجب، نیت سنت۔
نماز پڑھنی ہے تو 6 شرائط ہیں، اور ان 6 شرطوں میں سے ایک شرط نیت ہے، اور نیت کیا ہے؟ دل کا پکا ارادہ۔ اب یہ نیت کتنی اہم چیز ہے، دل کا ارادہ کتنی اہم چیز ہے۔ بندے نے یہاں ہاتھ کیے، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ گھر سے وضو کر کے نکلا تو وضو کرتے کرتے نیت تھی عصر پڑھنے جا رہا ہوں، راستے میں آیا تو نیت تھی عصر پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں آیا تو نیت تھی، یہاں ہاتھ کیے تو کوئی کال شال ویچ آ گئی تو توجہ ہٹ گئی، تو اب منہ سے کیا نکلا؟ 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اب شریعت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ایدہ کی بنے گا، تو انہوں نے کہا عصر ہی ہوئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کون سی ہوئی؟ انہوں نے کہا منہ تو نے کروڑ کے آخیا ہے کہ زور ہے، تو جواب ملا یہاں زبان کی نہیں چلتی، دل کی چلتی ہے۔ تو صفائے باطن کا نام، اندر جھاڑو دے کے گند نکالنے کا نام تصوف ہے۔ اور آپ اندازہ کریں یہ منزل نماز سے شروع نہیں ہوتی، وضو سے شروع ہوتی ہے۔ صوفیہ جو اصطلاح دیتے ہیں، جو رمزیں بتاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ مثلا حضور دادا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضو کا باب باندھا تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھے طریقے سے ہاتھ دھو، وہ دونوں ہاتھوں کا یہ گھٹوں تک، پہنچوں تک دھونا، یہ ابتدا کریں گے۔ اب بات یہ ہوئی اچھے طریقے سے دھوو، انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو، انگلیوں کے درمیان جگہ بے دھلی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، یہ اس کے ظاہری آداب ہیں۔ اب اس کی باطنی کیفیت کیا ہے؟ ہاتھ بھی دھو رہا ہے، اور ہاتھ دھوتے دھوتے یہ ہے یار فٹافٹ سلام پھیر کے نہ پہلے سبزی لینی ہے، او پھر گھر والے آخیا سی کہ وہ بھی لینا ہے، او فلانے کو پیسے بھی پڑنے، آج کئی دن دا بعد ہے، وہ بھی لینے نے، اے وضو ہو رہا ہے۔ حضور فیض عالم نے لکھا کہ صوفیہ کے ہاں وضو کی رمز یہ ہے کہ جب ہاتھ دھوئے تو دنیا سے ہاتھ دھو دے۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ جب وہ ہاتھ دھوئے تو کیا کرے؟ دنیا سے ہاتھ دھو دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اب آپ فیصلہ کیجئے جن کا ابھی ہاتھ دھونا اس لیول کا ہے، وہ جب پاؤں دھونے تک آئیں گے تو مقام کیا ہوگا؟ پھر جب وہ حضوری میں کھڑے ہوں گے تو رتبہ کیا ہوگا؟ اور جب وہ نماز سے سلام پھیریں گے تو تب ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا آج اسی عنوان پر آپ سے بات ہے، کیونکہ اس دن پیر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تو آپ نے اسی چیز پر توجہ دلائی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خانقاہوں میں ابھی شاہین موجود ہیں، شاہین موجود ہیں جو محنت کر رہے ہیں۔ اب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، روحانی ڈاکٹر ہوا ہے بہت تگڑا، جو خود پہلے بڑا فلسفی منطقی تھا، اس ڈاکٹر کا نام ہے امام محمد غزالی، امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ۔ یعنی صوفیہ میں یہ پہلا طبیب ہے جس نے باطنی امراض کو دریافت کر کے، موجود تو تھے، دریافت کر کے کتابوں میں لکھے اور ان امراض کا حل لکھا۔ آئیے ایک حکایت سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک بابے نے 25 سال کم و بیش نماز پنجگانہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک دن اتفاق ایسا ہو گیا کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، آپ یوں کہہ لیجئے جی پہلی رکعت چھوٹ گئی، سوکھا سوکھی دوڑ نال گل کر لیے، پہلی رکعت چھوٹ گئی۔ اولیاء کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ رات سونے سے پہلے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لیا جائے، اور مشائخ اپنے مریدوں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ وہ دن بھر کے معمولات کا جائزہ لے، جس طرح ایک اچھا تاجر شام کو جائزہ لیتا ہے کہ کی کمایا تے کی گوایا۔
انسان بھی جائزہ لے کہ آج کیا کمایا، کیا گوایا۔ جھوٹ کتنے بولے، غیبت کتنوں کی، چگلی کتنوں کی کھائی، وعدہ خلافی کتنوں سے کی، استہزاء مذاق کتنوں کا اڑایا، الزام جھوٹے کتنوں پر لگائے، گالی گلوچ زبان پہ کتنا رہا، گانے باجے فلم ڈراموں سے ٹائم کتنا ان کے ساتھ جڑا رہا، ماں باپ کی گستاخی اور نافرمانی کتنی بار ہوئی، محلے داروں کا دل کتنی بار دکھایا، راہ گیروں کو تکلیف کتنی مرتبہ دی، یہ بھی سارا حساب لگائے۔ نمازیں آج کتنی پڑھی، قرآن کی تلاوت کتنی کی، درود شریف کتنی بار پڑھا، اللہ کریم کا ذکر کتنی بار ہوا، یہ بھی لکھیں۔ روز اتنا ہی جائزہ شروع ہو جائے تو سرکار امیر المومنین تصوف کا بادشاہ ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور بھائی تصوف کے بادشاہ حضرت فاروق اعظم کی ہسٹری، زندگی، ذات، سیرت کو پڑھیے تو سامنے آتا ہے تصوف کا بادشاہ۔ چلیے چلتے چلتے ان کے انداز تصوف کی ایک حسین بات سنیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ صاحب جو تھے وہ مچھلی کھا رہے تھے، مچھلی کھانا حلال ہے، اور وہ مردار نہیں تھی کہ سمندر میں مر کے وہ اوپر پانی کی آئی ہو، یعنی حلال تھی۔ تو مچھلی کھا رہا ہے صاحبزادہ، سرکار عمر پاک کی نظر پڑی، فرمایا مچھلی کیوں کھا رہے ہو؟ تو صاحبزادے نے یہ جواب نہیں دیا کہ حضور یہ کون سا کوئی نجائز چیز ہے، بھوک لگی ہے میں نے مچھلی کھا لی، اس پہ سوال تو کوئی نہیں بنتا۔ نہیں، انہوں نے عرض کیا حضور دل کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ ان کا سوال کیا ہے؟ مچھلی کیوں کھا رہے ہو؟ اور صاحبزادے نے جواب دیا دل کر رہا تھا۔ تصوف کا بادشاہ سرکار عمر پاک فرمانے لگے اس دل دیاں ساریاں نہیں منی دیاں، آپ نے سبحان اللہ بہت کمزور کہا ہے، وگرنہ میں آپ کو دو لائنوں میں بتاتا کہ انہوں نے یہ کیا فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس دل دیاں ساریاں نہیں منی دیاں۔ وجہ اس فرمان کے پیچھے کیا کیا مضامین ہیں؟ دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ اور اینڈ پر کہا کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس دل دیاں ساریاں نہیں منی دیاں، کیا بات ہے اس میں؟ آج مچھلی کھانے کو دل کیا، مچھلی حلال ہے یہ تو ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جیب اجازت دے رہی تھی۔ مچھلی حلال تھی، دل نے کہا آج مچھلی کھائیں، اپنے پاس حلال آمدن کے پیسے تھے، دسترس میں تھا، خرید لی۔ کل دل اس سے اگلی ڈیمانڈ کرے گا، مان لیجئے کل والی ڈیمانڈ بھی اپنی دسترس میں ہے۔ آج 50 کی چیز مانگی ہے، کل 75 کی مانگ لی، تیسرے دن پھر یہ 100 کی کہے گا، وہ بھی ہو گئی۔ بڑھتے بڑھتے جب یہ 500 پہ آیا کہ مزید یہ بھی چاہیے، تو پھر آمدن اس کی اجازت نہیں دے رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ رمز سمجھنا، رشوت، ملاوٹ، سود، کم تولنا، کم ناپنا، بہنوں کا حق دبا جانا، جعلی سگنیچر لے کر دے کر جائیدادوں پہ قبضے کر لینا۔ ایک جملے میں عمر پاک نے سارا مفہوم بیان کر دیا، اس دل دیاں ساریاں بھی نہیں منی دیاں۔ اور آج آپ دیکھیے ہمارے سامنے کتنے واقعات ہیں کہ موبائل کی تمنا میں، اب بچے نے کہا کیوں اسکول میں گیا، کالج میں گیا، ساتھ والے لڑکوں کے پاس بڑھیا کمپنی کا موبائل ہے، تو اس کو بھی حسرت ہوئی کہ میرے پاس بھی ہو، ابا میں نے یہی لینا ہے۔ اب باپ کی تو کمر دوری ہو گئی، اس کی مزدوری کی آمدن اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور یہ کرنے لگ گیا ایموشنلی بلیک میل،
مینو بس موبائل لے دیو نہیں میں اپنی زندگی مکا لینی. وہ تے اگے ایک ایک سان تے مکیا کھلوتا ہے ابا, وہ ایک ایک سانس پہ مکیا کھلوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, خصوصاً عرب دنیا کو دیکھا ہے اور پھر یہاں بچوں کو دیکھتے ہیں, وہ نئی موٹر سائیکل وہ بھی گھوں گھوں کر کے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے موت سے بات کرتا ہوا باپ ہے جو 10ویں منزل پہ, 12ویں منزل پہ, 14ویں منزل پہ ہمہ وقت موت سے لڑ رہا ہوتا ہے, کشمکش میں, سخت گرمی میں. اور میرا یہ اپنا ذوق حضرت پیر صاحب کی نظر یہ جملہ ہے کہ یہاں پاکستان سے جب بچے اپنے ابوں کو ادھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں نے موبائل لینا یا موٹر سائیکل, وہ نہ نہیں کرتا. لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ ہاں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ایک وقت کی روٹی مزید بند ہو جائے گی. وہ دبائے گا, یار انہیں ریال بچا لیے, دینار بچا لیے, درہم بچا لیے, لڑکے کو بھیجنے ہیں. اور جب وہ ان محنتوں کو کر کے نکارا ہو کے واپس آ جاتا ہے تو پھر لڑکوں کو دوست یاد آتے ہیں, باپ یاد نہیں آتا. دنیا کا بہترین دوست باپ ہے, کاش کہ باپ سے دوستی کرو. اور ابوں کو بھی چاہیے کہ شروع سے بچوں کے ساتھ فرینکنس رکھیں, قریب رکھیں, نزدیک رکھیں, دور نہ کریں, تاکہ اس کو باہر کسی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے, اس دل دیاں ساریاں نہیں منی دیاں. تو خودکشیاں کر لیتے ہیں, بائک نہیں ملی, موبائل نہیں ملا, پسند کی چیز نہیں ملی, خودکشیاں. تو یہ دل کو کنٹرول میں رکھنا اضافی خواہشات سے. تو ہم کہاں پہنچے تھے, پہلی بات 20-25 سال پہلی صف میں نماز پڑھی, ایک دن پہلی رکعت چھوٹ گئی, رات کو احتساب کیا تو فرمانے لگے اپنے دل سے کہ جدوں تو دوجی رکعت جا کے کھلوتا ہے تو اے کہہ رہا سی نماز پڑھتے پڑھتے آج لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تکبیر اولا اس کی فوت ہو گئی, پہلی صف چھوٹ گئی, تکبیر اولا چھوٹ گئی. یہ ایک دفعہ آپ کہہ لیجئے لوگ. اب رات کو جب سوچا کہ جب تو لیٹ پہنچا تھا تو تو نے کیا کہا تھا دل میں, لوگ کیا کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 سالوں سے تو یہ محنت لوگوں کے لیے کر رہا تھا. تصوف, یہ تصوف بتا رہا ہوں, یہ تصوف ہے صفائے قلبی. گویا تو 25 سال سے یہ اتنی تگو دو محنت, مشقت اور وقت کی پابندی لوگوں کے لیے کر رہا تھا. اگر تو لوگوں کے لیے نہیں کر رہا تھا تو پھر تیرے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ سوال دل میں کیوں نہ آیا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں لیٹ آیا ہوں, آج لیٹ آیا ہوں, پتہ نہیں بارگاہ سے کیا نتیجہ آئے گا. انہیں کہو اٹھوئے بندیا 5 سالاں دیاں نمازاں قضا ہو گئیاں. 25 سال کی نمازیں قضا ہوئیں, اب وہ سر پہ بوجھ پڑ گیا ہے. ان قضاؤں کو اب سر سے اتارنے کا وقت ہے. صفائے قلبی کا نام ہے تصوف. جلدی جلدی بولیے, دل کی صفائی کا نام کیا ہے؟ اگر آپ سوشل میڈیا پہ نظر آنے والے مختلف روپ سروپ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو میں بابا نہیں کہتا, میرا بابا تو بابا فرید ہے, ٹھیک ہے نا, میں تو نہیں مانتا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے من و من لوہا وجود پر پہنا ہوا ہے, مختلف قسم کی حرکات کرتے ہیں, مختلف قسم کی ان کی ادائیں ہیں. اگر کوئی ان کی تصویریں ڈال کر, ویڈیوز ڈال کر اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں, تو چورا شریف کی اس خانقاہ سے میں عرض گزار ہوں, نہ وہ ہمارے پیر ہیں نہ وہ ہمارے بابا ہیں. پیر تو ہمارا غوث اعظم دستگیر ہے, پیر تو ہمارا داتا گنج بخش فیض عالم ہے, بابا تو ہمارا بابا فرید ہے, درویش سخی شہباز قلندر عثمان مروندی ہے, اور دل کی تاریں اور دل میں رب کا نام نقش کرنے والا شاہ نقشبند ہے. سمجھ گئے بات کو؟ آپ مشایخ نقشبند کی بات دیکھیے, شیخ سرہند
गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ हूँ सरहन शरीफ में खानकाह आलिया पर, तो हुजूर सरकार सैयदना शेख अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा, आप फरमाते हैं कि एक दिन बैतुल खला में दाखिल होने लगा तो मेरी तवज्जो ना रही और दायां कदम अंदर रख हो गया। शेख सरहन फरमाते हैं दायां कदम अंदर रख हो गया। मुजद्दिद बाग फरमाते हैं अंधेरा छा गया। अब आपको क्या अर्ज करूं, मैं अंधेरों में रहने वाला आपको क्या बताऊं कि वो अंधेरा क्या होता है। अंधेरा छा गया। फरमाते मैं वापस पलटा बैठा। अब अगला जुमला और इससे डबल तवज्जो का है, नक्शबंदियों डबल तवज्जो से सुनना। मुजद्दिद बाग फरमाते हैं कि मैंने फौरन जाते समदियत की तरफ रुजू किया। मालिक हुई को गलती है कि सारा नूर खत्म और अंधेरा छा गया। फरमा फिर मेरे दिल पर इल्का हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत यह है कि जब वॉशरूम में जाना है तो पहले बायां कदम अंदर रखना है। तूने चाहे गलती से ही रखा है, पर क्यों दायां कदम क्यों? तो मुजद्दिद बाग फरमाते उसी वक्त मैंने रब के दरबार में तौबा की, मालिक मुझे माफ कर दे। वो नूर फिर वापस आ गया। ये है तसव्वुफ। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम थोड़ा है, सबक बहुत ज्यादा पड़ा है बाकी। ये तसव्वुफ है, उसके बातनी उमूर की तरफ तवज्जो करना। तसव्वुफ आप समझना चाहें तो आपने जिसने भी घर बनाए हुए हैं, एक तो बनाया लेते, एक खुद बनाते हैं। तो जब आपने घर बनाया तो आपने क्या किया था, आपने समझौता कर लिया था बुनियादों के मटेरियल पर कि कोई नहीं, निकम्मा जया सीमेंट आ जाए, कमजोर पूरी हुई बजरी आ जाए। सरिया उस मिस्त्री ने कहा कि नहीं, ओ पुराने दौर का सरिया मिला हुआ है, वो भी मजबूत होता है, जबकि वो सरिया अपनी ताकत जो है वो 80% छोड़ चुका। आप इसे कबूल करेंगे? नहीं। कहते हैं उतने पैसे भावे थोड़े ला लिया जे, लेकिन बुनियाद पर इन्नमल आमालु बिन्नियात। उन्हें आख्या चौखियां बिल्डिंगा उत्ते ना बनावी, पर बुनियाद चंगी कर ले। और बुनियाद ठीक करने का नाम तसव्वुफ है। अब एक कदम आगे बढ़ना चाहते, करामत। क्या है करामत? मौजूदा दौर में मुख्तलिफ किस्म के शोबदे और मुख्तलिफ किस्म की हरकत और सकरात, इसकी कसरत ने जो हमारे अकाबिर अल्लाह वालों की करामतें बयान करते थे, इन करामतों को भी शकूक व शुबहात की दुनिया में दाखिल कर दिया। और मैं ये जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह करे कि आप हम सबक हो जाएं मेरे। बाकी उलमा मशाइख तो मेरा सबक सुनेंगे। शोबदाबाज में और वली में बिल्कुल फर्क है, हर सूरत फर्क है, हर सूरत फर्क है। शोबदाबाज कोई चीज दिखाता है जो अकल में नहीं आती। गौर से सुनिएगा, और आपको प्लेटफार्म दे रहा हूं बोलने का, पहले समझने का। शोबदाबाज कोई भी हरकत करके दिखाता है तो उसका मकसद यह होता है कि मेरी टौर बने, मुझे माने, तस्लीम करें मैं क्या हूं। वली जब करामत दिखाता है तो वली इसलिए नहीं करता कि मुझे माने, वली इसलिए करता है कि ये गुमराह और भटका हुआ ये चीज देखकर मालिक के रास्ते पर आ जाए। ये फर्क है। सैयदुल औलिया दादा गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदहू के बारे में कि जब हुजूर ने लाहौर को अपने कदमों से रश्क जन्नत बना दिया, हमारे लिए तो वो बुक्का, वो जमीन का हिस्सा जहां फैज़ आलम जलवगर हैं, वो रश्क जन्नत है। मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, जहां हजूर गंजे शकर लांगा बार बार के कदम रखे। लांगा समझते हो, बड़े बड़े पाँव। और लोग पूछें कि हुजूर जब भी आप
داتا حضور کے مزار پہ آتے ہیں تو یوں کرتے، فرما علی حجویری کے مزار پہ ہر طرف نور برس رہا ہے، فرید پاؤں کہاں رکھے؟ تو وہاں پر جادو کے ذریعے بھینسوں کے تھنوں سے خون نکلواتا تھا وہ جادوگر جوگی، اور حضور فیض عالم آئے۔ ولی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو مشکلات سے نکالے، آسانیوں میں منتقل کر دے۔ فرمایا پٹھے بھی آپ پاندے ہو تو دیکھ ریکھ بھی آپ کر دے ہو، جاؤ ایدہ دودھ بھی آپ پیا کرو۔ وہ مائیاں آکھیا جی اسی دودھ دونوں آج نہ دیتا اس چندرے پھر کچھ کر دینا ہے، اور شام کو پھر تنوں سے خون نکلے گا۔ حضور فیض عالم سرکار نے فرمایا دانو میں جو آکھیا ہے۔ وہ جادوگر نے دیکھا کہ لوگ آنا کم ہو گئے، تو کسی نے بتایا کہ وہ بابا جب سے آیا نا غزنی والا یہ لوریاں دے مزاج بدل گئے نے، وہ پھر کٹھی ہو گیا ہے، بابا یہ جگہ چھڑ دے۔ حضور فیض عالم نے فرمایا کہ اسی آپ تے نہیں بیٹھے، انہوں نے کہا ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ فرما دوڑ تو جو ہوں تسی کرو۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ آخری کام یہ دکھایا کہ ہوا میں اڑا۔ تو ہوا میں کس لیے اڑا تھا؟ کس لیے اڑا تھا؟ کہ یہ جو میرے سامنے بابا ہے یہ میری شان شوکت ٹور ٹپا قوت طاقت استطاعت پہنچ دیکھے اور مرعوب ہو جائے اور میرا قائل ہو جائے، اس لیے تھا نا۔ تو جب اڑا تو حضور فیض عالم نے فرمایا یہ گور اور گون پانے کے لیے کتنے سال تپسیا کی ہے؟ کہا 20-25 سال۔ آپ نے اپنی نالین کو حکم دیا جوڑے مبارک، تو جوڑے ہوا میں اڑے، سر پہ پڑے اور نیچے گرا دیا۔ تو آپ نے فرمایا جس کام کو پانے کے لیے 25 سال تو نے ضائع کیے وہ کمال تو میرے مالک نے اس فقیر کی جوتوں میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا دو باتوں کی سمجھ آئی، ایک یہ کہ جیڑا آ کے نیوی پالے نا ولیاں آگے چنگا رہندا ہے، تو جیڑا اڑاریاں مارے علاج پھر اگلا ہی ہے، علاج پھر اگلا ہے، پھر سر میں جوڑے پڑتے ہیں۔ اچھا جوڑے پہ کے بھی جو پھر قدمی لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور فیض عالم نے اس کو گرے ہوئے کو پھر اٹھایا، سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا۔ لاہور آمد کے بعد حضور فیض عالم کا پہلا خلیفہ، اور لقب ہوا شیخ ہندی۔ جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی، کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش، رضی اللہ تعالی عنہ وردہ۔ تو کرامت میں اور شعبدہ باز کی شعبدہ بازیوں میں فرق ہے۔ ولی جو ہے وہ کرامت ظاہر کرتا ہے اس لیے کہ کوئی بٹکا ہوا یہ چیز دیکھ کر مالک کی طرف رجوع کر لے۔ اگلی بات رہ گئی کہ کیا ولی میں کرامت ہوتی ہے؟ ہوتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے نا، بولیے بولیے، ہوتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے نا، ہوتی تو ظاہر ہوتی ہے۔ شیطان بھی بندے کو ملمہ کاریاں جو ہوتی ہیں ان میں وہ ان کو بندے کو پیوست کر دیتا ہے۔ تے مریدہ واسطے سبق یہ کہ جب پیر لب جائے نا جامع شرائط تے پھر جگہ جگہ نہیں ویکھی دا۔ ہماری پنجابی میں تو اس سے بھی سخت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ منہ نہیں ماری دا۔ تے میرے نالوں بھی یہ سخت جملہ بابے کھڑی والے نے آکھیا ہے، نویں نویں نہ یار بنائیے۔ پڑھ لو طرز تو بغیر بھی پڑھ لو، خیری صلی اللہ۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ نویں نویں نہ یار بنائیے۔ وہاں کمی نہیں۔ طریقت میں بھی بندہ توحید کا قائل رہے، اور طریقت کے اندر بھی شرک کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا ایک مرید کے 2 پیر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا ایک عورت کے 2 شوہر ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا 2 بیڑیوں میں قدم رکھنے والا منزل پہ نہیں پہنچتا، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آتی۔ فرمایا ہاں اولیاء کا ادب، اولیاء سے عقیدت سب سے پیار، لیکن کوئی ولی بھی مرید پر نگاہ رحمت کرے تو مرید اس کو اپنے پیر ہی کا فیض جانے، مرید اس کو اپنے پیر ہی کا فیض جانے۔ کہ اب کیا ہوا، مختصر کریں، اب اس کو بالکل 10 سطروں کو 1 سطر میں کریں۔ بالکل اندر سے خالی بندہ، حضور پر نور خواجہ نظام الحق والدین
نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالکی اٹھانے والوں میں شامل ہوا. خواجہ نظام نے نظر کی, بالکل دیوا بجھی ہویا سی بال دیتا. تو وہ خواجہ نظام کی پالکی کے نیچے کہہ رہا ہے میرے پیر میرے تے نظر کرتی. دھیان سے سننا بھائی صاحب, میرے پیر میرے تے نظر کر دیتی. خواجہ نظام کے مریدوں نے فرمایا اوے تو بالکل بجھیا ہویا نکما تے خالی آیا ہے, تیرا پیر کاسے جوگا ہوندا تے تینوں پہلے ہی نواز دیندا. خواجہ نظام کے چرنوں میں آیا ہے تو دیکھو ایک پل ہی میں تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو بجائے اس کے کہ محبوب الہی کا نام لے, تو کہہ رہا میرے پیر نے نگاہ کر دی. تو زیر پال کی وہ کہنے لگا اگر میرا پیر نظر نہ کرتا تو نظام الدین بھی توجہ نہ کرتا. اگر میرا پیر توجہ نہ کرتا. او بھائی صاحب نقطہ سمجھو طریقت کا. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی ہم آج کل دیکھتے ہیں. کئی لوگاں نے ہر جگہ دیاں ٹوپیاں بنوائی ہوئی ہیں. ہاں, عقیدت مند اور مرید رہنا قوالوں جیسا نہ ہونا کہ شیر ہوئی ہے تے اگلی جگہ جا کے بابا بچوں بدل لینا. شاہ صاحب قبلہ پنجابی میں یہ جوک تو میں نے نہیں کیا, میں نے بات اپنے ذوق سے کہی ہے کہ مرید رہے قوالوں کی طرح نہیں کہ شیر وہی رہے اور اگلی جگہ جا کے بیچ کا بابا بدل جائے. سونیا میں تیریاں, ٹھیک ہے جی, وہ پھر اگلی جگہ گئے انہیں کہا ہون میں تیریاں. اے چیز نہیں نہ ٹکن دیندی. اچھا وہ پھر دوجا آندا ہے تو وہ پھر وہ اس طرح کردا ہے, وہ پھر ہولی جی کان چ کہندا ہے کھونڈی والا سونا وہ بھی کر, پھر وہ کہندا کھونڈی والا سونا, وہ کہندا فلانے والا سونا. ناجائز نہیں ہے, ہر ایک کو اپنے شیخ سے عقیدت ہوتی, پر مرید نو انجدا نہیں ہونا چاہیے. انہوں آکے بس ساڈا سجن ساڈا ہی سجن ہے. اب دیکھو ایک بات چھڑتی ہے تو کتنی چھڑ جاتی ہیں. خواجہ غریب نواز گھیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ سید بادشاہ, خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضور سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ خواجہ بندہ نواز گھیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چاچے تائے مامے پھوپھے کئی ہوندے نے پر پیو ایک کی ہوندا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات انہوں نے کہی مرید کو سمجھانے کے لیے. وہ فرماتے او مرید سن, تیرے دکھ غم تکلیف پریشانی کا دکھ کسی اور کو اتنا نہیں ہونا جتنا تیرے باپ کو ہونا ہے. باپ ایک ہی ہوتا ہے, پیر تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ انہاں کا سڑ کو نعرے لواؤ شام نو روٹی کھواؤ ہون کے دا نعرہ لانا, انہاں کو جی دا ہون نعرہ لانا, ایک کوئی گل نہیں ہوتی. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دلی میں. تو ظاہری بات ہے وہ چشتی نظامی خانقاہ تھی اور سما جاری تھا, جو قوال حاضر رہتے ہیں خانقاہ پر, اور وہ مزامیر کے ساتھ قوالی ہو رہی تھی. اب ذرا توجہ رکھیے گا, کوئی بات قضا کرنے والی تو میں آپ کو پیش نہیں کر رہا. خواجہ نظام کی چوکھٹ پر پہنچے تو اعلیٰ فرماتے ہیں اس فقیر نے دل ہی دل سے فریاد کی کہ پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور طبیعت کے خلاف کام ہو رہا ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اندر حجرہ شریفہ میں قدم رکھا تو آواز سازوں کی آنا بند ہو گئی. میں نے کہا کہ قوال رک گئے یا خواجہ کا تصرف ہوا ہے. فرماتے میں نے باہر قدم نکالا تو وہی کچھ ہو رہا تھا. پھر اندر درگاہ میں داخل ہوا حجرہ شریفہ میں جہاں مزار پر نور ہے, تو پھر آواز بند. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حضور نظام الحق والدین کا تصرف ہے. جو میں نے دل سے فریاد کی خواجہ نے سنی
اور میرے کانوں تک وہ آواز نہیں آنے دی. فرما ہاتھوں ہاتھ زندہ کرامت دیکھ کے دل چاہا کہ نظام کی دعائی دوں، خواجہ نظام کو پکاروں. فرماتے ہیں میں نام خواجہ نظام کا لینا چاہتا تھا، پر میری زبان پر حضور غوث پاک کا ہی نام آتا تھا. کاش کے سمجھتے، کیا کر سکتے ہیں، کاش کے سمجھتے. یہ ہمارے یہاں بڑی گڑبڑی ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے، اچھا سچے لوگ جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے کرندے نہیں چھوڑے ہوتے. ہمارے ہاں تو باقاعدہ کرندے بھی اب چھوڑتے ہیں کہ بندے نو پوچھ کے وہ خفیہ ایجنسیوں والوں کی طرح حال حوال اور قوائف جمع کر لیتے ہیں. پھر جدو حجرہ پاک بندہ حاضر ہوندا دس اچھا بیوی بیمار رہندی ہے، لو نکلو شاہ انہاں آکھیا لو جی پیراں بوجھ لئی. سمجھائی؟ اور یہ بات تو، یہ پیری تو مجھے بھی آتی ہے. اچھا پیر اگے نو رکھ دیو تو پیچھے نو جاندا ہے، پیسے اگے نالوں ود آن لگ گئے نے، پوری نہیں پیندی. ایک بندہ ٹھیک ہوندا ہے گھر چ تے دوجا ٹہ پیندا ہے. اچھا انہاں کہ لو جی بابیاں بوجھ لئی. کن چکروں میں پڑے ہو؟ پیر سے علاج دل کراؤ. کیا کرواؤ؟ کیا کرواؤ؟ علاج دل کراؤ. اور نقش بند سلسلے میں تو یہ چلتا ہی سسٹم علاج دل پر ہے. توجہ کرنا، اور وہ بھی کس پر؟ قلب پر. یہ قلب، خاور بھائی آپ کی نظر یہ جملہ ہے، یہ قلب جب قلبانہ حرکتیں کرتا ہے، یہ قلب جب قلبانہ حرکتیں کرتا ہے، یہی تو شیخ کی توجہ اور نگاہ کی ضرورت ہے کہ وہ اسے پٹا ڈالے. یہ شیخ کی ڈیوٹی ہے. یہ ساری باتیں ضروری ہیں. سنگی سال بعد عرس پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو جب کامل پیر مل جائے تو پھر جگہ جگہ نہیں دیکھتے، پھر ایک جگہ پہ پہرا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، حضرت سرکار سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عرس کا مطلب کھانا کھلانا، یہ شیخ نجم الدین کبریٰ نے بھی فرمایا ہے. عظیم ہستی ہوئے، عظیم صوفیہ میں مفسر بھی ہے، کمال درجے کی نگاہ. اب بابا راضی جس کا مرید ہو، جو امام راضی جیسے بابے کو قابو کر لے، پیر کتنا تگڑا ہوگا. تو خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید وہ گر گیا ندی میں، نیچے جا رہا ہے، پیرا بوڑی امداد کریں. ہاں تو حضرت خضر علیہ السلام کنارے پہ آگے ہاتھ پھڑا تین باہر کڈیے. تو انہوں نے کہا جناب کون ہے؟ انہیں کہا ڈبن والے بھی پوچھتے ہوں نے. کہا نہیں آپ ذرا بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں. فرمایا میں خضر ہوں علیہ السلام اور تیری مدد کو آیا ہوں. تو اب دیکھیں ڈوبتے مرید نے کیا کہا، او پائی پکے کنج ہوئیدہ ہے، پکے کنج ہوئیدہ ہے. ڈوبتے ہوئے مرید نے کہا کہ میں معافی کا خواستگار ہوں، میں معافی کا خواستگار ہوں، میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا. کیا کہیں، ڈوب رہا ہے، کنڈے پہ خضر ہے، اور ڈوبتا ڈوبتا کہتا ہے حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پکارا، میں نے اپنے مرشد نجم الدین کبریٰ کو پکارا ہے. تو جناب خضر فرمانے لگے ایڈی تیری بھی اپنی حیثیت کوئی نہیں، تیرا پیر تگڑا ہے تاں میں آیا ہے، مطلب تیرے پلے کچھ، تیرے پلے اے ہی شے بھی تیرا پیر تگڑا ہے، اس لیے میں تیری ہیلپ کو آ گیا ہوں. اب جملہ سننا، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا واقعہ سنا رہا ہوں. اس نے کہا حضور والا ناراض نہ ہوئیے گا، مسئلہ میری طریقت کا ہے. اب ذرا آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری طرف کیجئے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی. کہا مسئلہ میری طریقت کا ہے، میں نے یہ ہاتھ ایک مرتبہ اپنے پیر نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب میں ڈوب کے مر تو سکتا ہوں، بچنے کے لیے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. یہی مر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے.
تو یہ مرنا قبول ہے، پر کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ ہے طریقت میں استقامت، وگرنہ در در پھرنا یہ وہ۔ میں نے پہلے کہا کہ میں نے آج تقریر کے شروع میں چورا شریف حاضری کے بارے میں الفاظ کہے۔ میں عمومی طور پہ ڈائریکٹ اپنی تقریر شروع کرتا ہوں، لیکن مدتوں سے ہم اس نگر کی باتیں سنتے تھے، اور میں حیران ہوں کہ ایسے دیپ جلیں یہاں سے کہ پاکستان بھر میں جس خانقاہ کو دیکھیے، یہاں کے دیپ سے وہ پر نور ہوئے لوگ ہیں، روشن ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے تو بارگاہ میں عرض کیا، تو پھر یہ بھی سید بادشاہ ہیں کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ تو میں بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کرامت میں اور شعبدے میں فرق ہے۔ شعبدہ باز جادو اور آنکھوں پر قابو کنٹرول کر کے، یہ مختلف علوم ہوتے ہیں، وہ حرکت دکھاتا ہے کہ مجھے مانو۔ ولی رب کا دوست ہوتا ہے، اس سے کرامت ظاہر ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ دیکھ کر مجھے مانو، وہ یہ کہتا ہے کہ جن نے مٹی وچ ایڈا کمال رکھ دیتا۔ کیا کہیں بھائی صاحب آپ سے، جس مالک نے مٹی میں یہ کمال رکھ دیا ہے، او سوچو تو صحیح اس خالق کی شان عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں گفتگو کا اینڈ کروں تو آپ کو بخاری اور مسلم کی 2 حدیثیں، اور بڑی جلدی میں کو دیر لگانے میں کرامت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا وہ کہانیاں ہیں، تو یہ کہانیاں بخاری شریف میں بھی ہیں۔ اچھا، لوگ صرف کتابیں آگے رکھ کے دہشت ڈالتے ہیں، تو پڑھنی آوے تو باویں نہ آوے۔ کہ میرے کو کتاباں نے، تو ہم نے کہا میں نے تو بڑے بڑے مکتبے بیرون ممالک، انہوں کو بھی بڑیاں کتاباں نے، پر بات تو پڑھنے کی ہے۔ جو کتابیں دل نہ پڑھ سکا، وہ بے دل کتنی ورق گردانی کرے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ سمجھ گئے؟ یہ راز تو کو جلال الدین رومی سے پوچھے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، وہ بھی بھائی صاحب سپاہ آگے آگے چلتی تھی باب رومی کے، مولانا ان کا لقب تھا روم کے اندر۔ یہ سارا ترکی اور اس کے گرد و نواح پر ایک مجذوب آ کر وہ دیوار پر بیٹھتا، اور بابا رومی کلاس لے رہا پوری ٹور کے ساتھ، تو وہ بابا ہنسی جا رہا ہے، شاہ شمس بابا ہنسی، بابے رومی انہیں نکتے 10 دن تھے ہو گئے اس سے۔ بابے کو غصہ چھڑ گیا کہ یہ کون سا اتنا بے ادب ہے جو ہماری بزم میں یوں، تو کیا تو یہ کر رہا ہے؟ وہ بابے نے کندھی تے بیٹھے بیٹھے پوچھا، انہیں کہا اے کی ہے، اے جڑے تو پڑھاندا پیا تو کی ہے؟ تو بابے رومی نے پورے فخر سے کہا یہ تیری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو شاہ شمس کو غصہ چڑھا، انہیں چکیاں کتاباں چھڑ دیتیاں، تالاب کتابیں کلمی نسخے ہوتے تھے۔ بابے رومی نے دیکھا کہ سرمایہ حیات گیا، پانی نے سارے جو حروف ہیں وہ دھو دیے ہوں گے، اب کہاں سے پڑھنا کہاں سے پڑھانا۔ تو جب رومی پاک پر اس کی شدت ہوئی تو پھر شاہ شمس ماری چھال تالاب ہاتھ پا کے کتاب کڈی تے نال ہاتھ مارے تے مٹی چڑھے، انہیں کہ اے بھی پڑھ، دوسری گڈے لگائے گرد جڑے اے بھی پڑھ۔ بابے رومی آکھیا اے کی ہے، حاضر ہیں کہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جب کہا نا یہ کیا ہے، تو پھر شاہ شمس نے بھی فرمایا اے بھی ایک علم ہے جڑا تیری سمجھ آن والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، میں ایک فرد کی حیثیت سے جانا جاتا مولائے روم ہو گیا ہوں، یہ تب ہوا ہوں جب شاہ شمس کی غلامی کے اندر آیا ہوں۔ پھر بات لمبی ہو گئی، لیکن اختصار مطلوب ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، کرامت، بخاری شریف، کیا نام لیا حدیث کی کتاب کا؟ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی دودھ پلا رہی تھی کہ قریب سے ایک سوٹڈ بوٹڈ قد آور آدمی گزرا۔ ماں نے اس کی پرسنالٹی دیکھی تو اس کے دل میں تمنا ہوئی یا اللہ میرے منڈے نو بھی اینجدہ ہی بنائی۔ اس بچے نے ماں کا دودھ پینے کی کیفیت کو چھوڑا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، پھر دودھ پینے لگ گیا۔ اب ایک عورت کو مارتے گھسیٹتے پیٹتے لے جا رہے ہیں، کوئی آگے بڑھ کے اس بیچاری کو مکہ مارتا چور ہے، کوئی اس کو ٹھڈا مارتا ہے وہ زانیہ ہے۔
ماں نے جب ایک عورت کی یہ تذلیل اور پھر اس کے جرم کی تشہیر سنی نا تو اس نے کہا یا اللہ میرے منڈے نو آئندہ نہ بنائی. آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے دودھ پینا ماں کا چھوڑا اور کہا یا اللہ اینجدہ ہی بنائی. فرمایا کہ اس ماں نے اپنے بچے کو کہا او سر منڈے، او گنجے، یعنی بال نہیں ابتدائی عمر ہے، او سر منڈے، اچھا بلا آدمی گزرا ہے تو کہتا ہوں آئندہ نہ بنائی، جس کو چور اور زانیہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آئندہ بنائی. کہا ماں، اب غور سے سنو، ماں وہ جو قد و رسین و جمیل آدمی تم نے دیکھا نا وہ اندر سے ٹھیک نہیں، وہ ایمان والا نہیں، تو نے ظاہر دیکھ کے مانگا ہے، میں نے اس لیے کہا یا اللہ میں نے نہ آئندہ بنائی، بے ایمان نہ بنائی. مطلب یہ ہوا. اور یہ جس کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہ چوری کی، زنا کی، نہ اس نے چوری کی نہ اس نے زنا کیا، یہ ایماندار عورت ہے، کفر والے اس کے ایماندار ہونے کی وجہ سے اس کو مار پیٹ رہے ہیں. تو نے پھر ظاہر دیکھا کہ یا اللہ اینجدہ نہ بنائی اور میں نے کہا یا اللہ اینجدہ بنائی. یہ دودھ پیتا بچہ نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ولی ہے، نہ ابدال ہے، نہ امت محمدیہ کا فرد ہے، پچھلی امتوں کا بچہ ہے. ایک پچھلی امت کے بچے کو ظاہر کا بھی علم، باطن کا بھی علم، ظاہر کا بھی علم، باطن کا بھی علم. تو کیا خیال ہے آپ کا امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ولیوں کے بارے میں؟ ایک چیز دو حدیثوں کا وعدہ کیا تب دوسری حدیث سنیے، یہ اس سے تھوڑی طویل ہے لیکن بہت جلدی میں اگر آپ توجہ دائیں بائیں نہ لے جائیں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 3 منٹ میں کمپلیٹ کر دیں. پکا ٹھکا ارادہ ہے کہ دھیان رکھو گے؟ بالکل قضا کا آپ کو 1 سیکنڈ بھی پیش خدمت نہیں ہے. اب دھیان رکھیے، آنکھوں سے آنکھیں ملانا. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں بادشاہ کے دربار کا جادوگر تھا، جادوگر بوڑھا ہو گیا. بوڑھے جادوگر نے بادشاہ سے کہا میں روز محل میں نہیں آ سکتا، ایک لڑکے کو مقرر کر دے جو سمجھدار ذہین ہو تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھا دوں، میں مر بھی جاؤں تو وہ تیرے کام آتا رہے. ایک لڑکا قد آور ذہین فتین چن کر اس جادوگر کے لیے مقرر کر دیا گیا. وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا. یہ کہانی سیاستہ میں لکھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں. وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا اور جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اسے ایک اللہ والا ملتا، راہب. راہب اس دور کے وہ جو کفر شرک سے پاک، ایک خدا کو ماننے والے، دنیا سے الگ ہو کر عقیدہ توحید پر قائم ایمان والا. وہ کبھی کبھی اس بابے کے پاس بھی بیٹھتا. جادوگر ہر شے سیدھی سیدھی وکھاوے، سمجھ آئیے، ہاتھ میں تسبیح لئی تے انج کھولیا تو کبوتر اڑیا. ایک مثال دے رہا ہوں. بابا کہے او بڑی شان آڑا ہے، او بڑی شان آڑا ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. منڈیا او بڑی شان آڑا ہے، او بڑی شان آڑا. لڑکا تذبذب میں، بابا جدیاں گلاں کرے وہ نظر نہیں آ رہا، جادوگر ہر شے دکھا رہا ہے. اور مختصر ایک دن فرمایا وہ لڑکا اسی کام کے لیے آ رہا تھا، راستے میں لوگوں کا رش تھا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آگے ایک بلا ہے جس نے راستہ روکا ہے. آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے دل میں کہا یا اللہ جے او بابے والی گل ٹھیک ہے نا تو میں پتھر مارنے لگا ہوں، بلا ڈھیر ہو جائے، راستہ کھل جائے. اس نے مارا پتھر، بلا گر گئی، پورا پنڈ جنوں نہ ٹا سکیا. ایک پتھر نے گرایا، راستہ کھل گیا. لڑکے کا اعتقاد پکا ہو گیا. بابے کو آ کر ساری بات بتا دی. بابے نے کہا میرا نام نہیں لینا. اب آپ کے سبحان اللہ کہنے کے لیے 1 سیکنڈ کے وقفے سے 2 موقع. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس لڑکے کو اللہ نے پھر یہ کمال دیا، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، پچھلی امت کے ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے، مرد صالح نوجوان کی. ہوا یہ کہ بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا، سارے حکیموں سے دوائیاں لی، ٹھیک نہ ہوا. کسی نے کہا او جو ہے گئے، وہ سونے چاندی بھر کر کپڑا لدا اس نوجوان کے پاس آیا. پتا چلا ہے کہ تو آنکھیں ٹھیک کر دیتا، سارا مال تیرا، میں انا ہو گیا، میری آنکھیں ٹھیک کر. لڑکے نے کہا چوانی بھی نہیں چاہیے، اللہ والے چوانی بھی نہیں. یہی میں نے کہا تھا شوبدے اور کرامت میں فرق. چوانی بھی نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے. وزیر نے کہا کیا؟ کہا جے میں تینوں دے دواں اکھاں تو پھر تو بھی اونوں مان.
تو بھی اونو من جنو میں مندا. ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا تو اکھا دے میں مان لاں گا. اب اس نے پھوکا شوکا مارا ہے. وہ وزیر ہاتھوں ہاتھ دیکھنے لگ گیا. انہوں نے کہا میں بھی وہ سچے رب نو مان لیا. اگلے دن وہ محل میں جا کے بیٹھا. بادشاہ نے کہا آنکھیں کدھر سے آئیں؟ کہا اللہ نے دی. یہ اس کے محل میں نام اتنا بڑا جرم تھا. اس نے کہا خدا تو تیرا. میں انہوں نے کہا نا 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 نا، تیرا میرا سب کا خدا ایک ہے. سمجھ آئی؟ بابے کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے ہیں. وزیر بھی قتل، بابا بھی شہید، وزیر بھی شہید، بچ گیا لڑکا. بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو اس طرح نہیں مارنا. سپاہیوں کو کہا پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، باندھ دو ہاتھ پیر، اوتھوں تھلے سٹنا ہے تاکہ ٹوٹے ٹوٹے ہڈیاں ہو جائیں، پھر سکون آئے گا. جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس مرد سالے نے، اس ولی نے، اس جوان نے اوپر دیکھ کے کہا مالگا ویکھ ہن میرے نال کی ہوندا پیا ہے. زلزلہ آیا، سارے سپاہی گر کے مر گئے. اس کی رسیاں کھلی، رام نال ٹریا تے سیدھا بادشاہ دے اگے. انہوں نے کہا سپاہی، انہوں نے کہا اوتھے گئے نے جتھے تو مینوں کلنا سی. کہا اب کشتی میں بٹھاؤ، ہاتھ پاؤں باندھو، بیچ سمندر میں لے جا کے پھینکو، یہ تڑپ تڑپ کے مرے اور مچھلیوں اور سمندری مخلوق کے کام آ جائے. جب بیچ سمندر کے لگے لے کر گئے تو اس نے پھر اوپر دیکھا. اجراسی کہنے غوث پاک اینج ویکھیا، داتا صاحب اینج ویکھیا، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. طوفان اٹھا، ساری کشتی کے تختے ادڑ گئے، وہ سارے سپاہی مر گئے. یہ ایک تختے پہ خرامہ خرامہ کنارے پر پہنچا تو سیدھا بادشاہ کے. بادشاہ سر پھڑ کے بیگا. انہوں نے کہا مینوں مارنا چاہنا نا؟ کہ جی ہاں. انہوں نے کہا تیتھوں میں کوئی نہ مردہ ہویا. کیا کر؟ اس نے کہا اس طرح کر، جگ کر سارا کٹھا، مجھے چڑھا سولی، باندھ دے ٹکٹکی پر، وہ جو سلیب کا نشان ہوتا ہے، اور تو کمان میں رکھ تیر. اب میری نظر سادات کرام کی طرف ہے. میں نے آپ سے کہا کرامت اور شعبدے میں فرق ہے. شعبدہ اپنا آپ منوانے کے لیے ہے، کرامت مالک کو منوانے کے لیے ہے. اب یہ وہ مقام آ گیا. اگر آپ سمجھ گئے تو ہمارا سفر سہل ہو گیا. لڑکے نے کہا کہ مجھے کھڑا کر کے سولی پر تو کمان میں تیر رکھ اور میری پیشانی کا نشانہ سادھ لے اور منہ سے پڑھ بسم ربی ھذا غلام. سادہ سا ترجمہ یہ ہے اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع. دوبارہ سن لو. اس منڈے دے رب دے نام نال شروع. اس منڈے دے رب دے نام نال شروع. کیا سبق دیا؟ انہیں کہا مردیاں مر جانا ہے، تیرے منہ کولوں اپنے رب دا نام ضرور رکھوانا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب سارے لوگ اکٹھے کیے، وہی معاملہ ہوا. پیشانی سادھ کر نشانہ بادشاہ نے یہی پڑھ کے مارا. لڑکے کی پیشانی پہ لگا، لڑکا شہید ہوا. سارا جگ ہاتھ کھڑے کر کے بول اٹھیا اسی بھی اس دے رب نو مان لیا، اسی بھی دے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے یہ معاملہ انہوں نے کہا سارے نو مارنا ہے. خندقیں کھدوائی، آگ جلوائی، خود تخت پہ بیٹھا، وزیر کرسیوں پہ بیٹھے. ایک ایک کو پکڑ کے لاتے، آگ میں ڈال دیں گے یا ہمیں خدا مانو. انہوں نے کہا ساڑ دیو. میرے آقا فرماتے پھر ایک عورت کی باری آئی جس کا دودھ پیتا بچہ گود میں تھا. او مجھے خدا مانو. کا نہیں، خدا وہی ہے، تو خدا کوئی نہیں. کہا آگ میں جلا دیں گے، جلا دو. جب آگ کے قریب لے جا رہے اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا آیا. دودھ پیتا بچہ پاؤں بوجھل ہوا. بچے نے، سیاستہ کی حدیث ہے، بچے نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور کہا ماں گھبرائی کیوں ہے، تو حق پر ہے. اور اس نے بھی جان دے دی. کتنی باتیں معلوم ہوئی. دعا مانگی پہاڑ ٹوٹا، دعا مانگی طوفان آیا، اندھوں کو آنکھیں، کوڑیوں کو شفا. ایسا ہی ہے. جلدی بولیں گے، ٹائم تھوڑا ہے. ایسا ہی ہے. یہ ساری کرامتیں پچھلی امت کے ولیوں میں تھیں اور آقا نے بیان کی ہیں. تو غوث پاک، داتا سرکار، بابا فرید، خواجہ پاک، شاہ نقشبند، شاہ سورورد، ان میں کیوں نہیں ہوں گی؟ ان میں ڈبل ہے، اس سے بھی بڑھ کر. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. 5 وقت کی نماز پڑھیے، سلسلے کے وظائف کو ترک نہ کریں جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے. جس دن مرید وظیفہ چھوڑے وہ مرید کی موت کا دن ہوتا ہے صوفیہ کے ہاں. وظیفہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے اوراد و وظائف پر پوری پابندی کرتے رہا کریں. وما علینا